हालेलुया। आज हम कलाम मुकद्दस में से आगे बढ़ेंगे और चंद बातें हम सीखेंगे बाप के ताल्लुक से। जब बाप नाकाम हो जाता है तो क्या होता है? हर बाप चाहता है कि वो कामयाब बाप हो। बाप की कामयाबी और नाकामी का पता कहां से चलता है कि बाप कामयाब है या नाकाम है? बाप की कामयाबी और नाकामी का पता उस वक्त चलता है जब बच्चे की जिंदगी में देखते हैं कि बच्चा कहां पर है। अगर तो बच्चे बीमारी में है, लाचारी में है, नशों में है और इब्लीस के हाथों दुख सह रहे हैं तो समझ जाए बाप क्या है? नाकाम हो गया। और अगर बच्चे जो हैं बाप की ताबेदारी में हैं और पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, बहुत सी बुराइयों से बचे हुए हैं तो समझ जाए कि बाप कामयाब है। तो आज हम इसके ताल्लुक से आगे जो है बढ़ेंगे। एक सवाल है कि अगर बाप जो है नाकाम हो जाए तो खानदान का क्या हाल होता है? हम सब इस बात को, क्योंकि हम मुआशरती लोग हैं, मसीह मुआशरा जो है इंटरकनेक्टेड है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा आना जाना घरानों में, खानदानों में, रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा है। तो जब बाप नाकाम होता है तो खानदान का क्या हाल होता है? खानदान फिर ज्यादातर जो है वो कर्जों में, बीमारियों में, लानतों में, नशे में और जो है ना तरक्की करने में जो है वो खानदान फंसा रहता है। जब खानदान जो है, जब बाप नाकाम होता है, और अगर बाप कामयाब हो जाए तो क्या होता है? फिर खानदान तरक्की करता है। बच्चे जो हैं एक नस्ल दूसरी नस्ल से, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल तक जो है बरकत बढ़ती जाती है और खुदा जो है वो घरानों और खानदानों में नजर जो है वो आ रहा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो बाप है उसका रोल, उसका किरदार जो है वो बहुत ज्यादा खास है। उसका किरदार बहुत ज्यादा खास है। अगर कौम का बाप नाकाम हो जाए, एक तो है खानदान का बाप। खानदान का पता चलता है बाप से कि बाप ने कितनी मेहनत खानदान पर की है, बाप कितना जो है खानदान के दरमियान रहा है, उसने कितनी दुआएं की हैं खानदान के लिए, वो कितना खानदान के लिए जो है उसने मेहनत की है। लेकिन अगर खानदान नाकाम हो जाए तो पता चलता है बाप खानदान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो सिर्फ अपने कामों में लगा रहा। हम सोचते हैं बाप का काम है खाना खिलाना, रोटी खिलाना, घर मुहैया करना, सिर्फ ये काम है। नहीं, बाप का काम उससे भी ज्यादा तरबियत करना, बच्चों को बचाना। बाप चौकीदार की तरह काम करता है। जैसे चौकीदार अपनी कीमती चीजों को बचाता है ना, ऐसे बाप जो है अपने बच्चों को बचाता है, उसको नमूना बन के दिखाता है, उसको एक मिसले राह उसके लिए बनता है बच्चे के लिए, और फिर बच्चा अपने बाप को, अपनी माँ को फॉलो करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बाप का कामयाब होना खानदान का कामयाब होना है। बहुत सारे खानदान जो हैं वो पीछे अपना नाम छोड़ जाते हैं, उसकी वजह है बाप कामयाब हुआ। और बहुत सारे खानदान बुरा नाम छोड़ते हैं, बच्चे बर्बाद कर देते हैं हर चीज, उसकी वजह है बाप नाकाम हो गया है। अगर कौम का बाप नाकाम हो जाए तो पूरी कौम बर्बाद हो जाती है। पूरी कौम, अगर लीडर नाकाम हो जाए कौम का, पूरी कौम बर्बाद जो है वो हो जाती है। अगर आप अब्राहम की जिंदगी पर गौर करें तो खुदा को पता था कि अब्राहम अपनी जो बाप की जिम्मेदारी है उसके हकूक पूरे अदा करेगा। इसलिए खुदा ने वादा किया कि वो जोर आवर कौम बन जाएगी। आमीन, हालेलुया। खुदा को पता था कि अब्राहम अपने बच्चों को सिखाएगा, जो मैंने इसे सिखाया है ये आगे सिखाएगा, उनको नसीहत करेगा, उनकी तरबियत करेगा, उनकी असलाह करेगा, उनकी दुरुस्तगी करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा, उनको मेरे साथ
چلائے گا، خدا کو پتا تھا، اس لیے خدا نے اسے بہت بڑی قوم کا باپ بنایا۔ آج پرابلم یہ ہے ماں باپ بڑی تصویر دیکھتے نہیں ہیں، ہم صرف جب تک زندہ ہیں تب تک کی چیزوں کی فکر میں ہیں، ہم اس بات کو دیکھتے ہی نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، یہ اگلی نسل کیسے آگے سروائیو کرے گی، میں نے اپنے بعد ایک دوسری لیڈرشپ کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ اگلے بچوں کو تیار کرے، تاکہ وہ اگلے بچوں کو تیار کرے، اور اس طرح خاندار نسل در نسل 100 200 سال 300 سال 400 سال اس خاندان کی بنیاد قائم رہ سکے۔ ہم میں سے جتنے بزرگ ہیں یہاں پر وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ خاندان جو کبھی بڑے خاندان تھے، جب ان کے گھر کا سربراہ چلا گیا تو اس کے بعد وہ خاندان ملیا میٹ ہو گئے، کیونکہ تربیت نہیں کی گئی تھی۔ اس لیے تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کو پتا تھا کہ ابراہیم اپنے بچوں کی تربیت کرے گا، ان کو نصیحت کرے گا، ان کو سکھائے گا، اس لیے خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے زور آور قوم کا باپ بناؤں گا، تیری اولاد جو ہے زور آور قوم بن جائے گی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لیکن جس قوم کا باپ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ قوم ترقی کرے گی؟ کبھی بھی نہیں، وہ قوم آگے بڑھ ہی نہیں پائے گی، وہ زور آور ہو ہی نہیں پائے گی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ تمام جو خواتین ہیں اپنے شوہروں کو انکریج کریں، اپنے جو بیٹیاں اپنے باپ کو انکریج کریں، محبت کے ساتھ انہیں چرچ لے کر آئیں تاکہ باپ یہاں سے تربیت پائے، نصیحت پائے، اور جب گھر جائے تو اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے سکے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ استثنا 28 باب میں موسیٰ 2 چیزوں کی فہرست بیان کرتا ہے۔ جب آپ استثنا 28 باب پڑھتے ہیں، اور کئی اس کو پہلے سے ہی جانتے ہیں، یہ جو باب ہے اس میں لعنتوں اور برکتوں کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی جو آیات ہیں 14 آیات، پہلی آیت سے 14ویں آیت تک برکتوں کا ذکر پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں پر، اور خدا کہتا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے تجھے زیادہ سرفراز کرے گا۔ آمین۔ کیسی زبردست برکت ہے خدا۔ سب سے پہلی برکت ہی بڑی قدرت والی برکت ہے۔ اگر تو، یہ شرطیہ جملہ ہے، اس وعدے کے ساتھ شرط ہے۔ کئی دفعہ ہم بچوں کو کہتے ہیں اگر آپ پاس ہوگے تو میں آپ کو یہ لے کے دوں گا، اگر آپ فرسٹ پوزیشن آؤ گے تو میں یہ لے کے دوں گا۔ مطلب جو آپ انعام دینا چاہتے ہیں وہ فرسٹ پوزیشن کے ساتھ شرط ہے۔ تو باپ بھی، جو خدا باپ ہے، جو ایک بہت بڑا وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھ کو تو تیرا خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا، تو یہ جو وعدہ ہے یہ بھی خدا شرط کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، یہ شرط ہے، یہ جو ہے شرط ہے۔ یہ کرو گے تو پھر خدا کہہ رہا ہے میں سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کروں گا۔ آمین۔ ہر کوئی سرفرازی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے ترقی کرے، اس کی اولاد نسلیں سرفرازی پائیں، اس کا گھرانہ سرفرازی پائے، اور اس کا گھرانہ جو ہے نور بن کے چمکے، لوگ اس کے خاندان کی عزت کریں، لوگ اس کے خاندان کے بارے میں اچھے جملے کہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن یہ خواہش پوری کب ہوگی؟ جب ہم خدا کے حکموں کو، خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے سب حکموں کو جو خدا ہمیں دیتا ہے احتیاط سے عمل کریں گے، تب جو ہے خدا جو ہے ہمیں سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا۔ تو یہ فہرست ہے، 2 فہرستیں یہاں ملتی ہیں۔ ایک تو پہلی یہ ہے، پہلی آیت سے 14ویں آیت تک، وہاں پر برکتوں کی فہرست ہے۔ اگر خدا کے لوگ
उसकी बात मानेंगे तो उनको ये बरकतें मिलेंगी। और फिर 15वीं आयत से 68वीं आयत तक लानतों की फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जिसमें लानतों का जिक्र है। किन के लिए? जो खुदा की बात को नहीं मानेंगे। तो बहुत सी काबिल जिक्र लानतों में से आज मैं आपकी तवज्जो जो है एक लानत पर करवाऊंगा। इस्तिश्ना 28 बाब और उसकी 41वीं आयत। इस्तिश्ना 28 बाब और उसकी 41वीं आयत हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी पर वो सब तेरे ना रहेंगे, क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। आमीन। कई दफा मां बाप समझते हैं जी मेरा बेटा जो है बेवफा हो गया, नूह दे पीछे लाग के मैनू छड़ छड़िया है, और ये नहीं सोचते कि ये खुदा का जो कलाम है उसकी एक झलक है। जब बेटा बेटियां अपने ना रहें, आप उनको पालें, उनको खिलाएं, उनको पढ़ाएं, उनको घर बना के दें, और वो आपकी इज्जत ना करें, आपकी कदर ना करें, वो आपकी बात ना माने, बल्कि असीर होकर, गुलाम होकर, कैदी बनकर वो चले जाएं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बाप ने, मां ने गलत किया है, जिसकी वजह से ये उनके साथ हो रहा है। तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी पर वो सब तेरे ना रहेंगे। कितनी खतरनाक ये बात है। बेटे बेटियां आपके हों, आप दिन रात उन्हें कमाने के लिए दिन रात मेहनत करें, आप जनाब चोरी करें, ठगियां करें, उनके लिए एक्स्ट्रा मजदूरियां करें, रात देर तक काम करें, और जब आप वो बड़े हो जाएं वो आपके ना रहें, कुछ नशे के असीर हो जाएं, कुछ खवातीन के असीर हो जाएं, कुछ जो है गुनाह के असीर हो जाएं, वो चले जाएं छोड़कर। और ये कब होगा? जब हम खुदा की बात को जांफशानी से नहीं मानेंगे। खुदा कह रहे तेरे बेटे बेटियां होंगी पर वो सब तेरे नहीं रहेंगे। उनका दिल सख्त हो जाएगा, आपकी दर्द उन्हें महसूस ही नहीं होगी। फिर हम कहेंगे यार इन्होंने कोई फिक्र ही नहीं मेरी। फिर हम कहेंगे मैं इतना दुख में हूं और ये बच्चे देखो मैंने इतनी कुर्बानियां इनके लिए दी हैं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन ये फिर भी मेरा साहस ही नहीं इनको। और उसकी वजह जो है वो बच्चे नहीं है, हम हैं जो खुदा से दूर हुए, हम हैं जिन्होंने खुदा की बात मानी नहीं, हम हैं जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की। हम भी तो खुदा के बच्चे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये एक बहुत काबिल जिक्र लानत है, ये आम लानत नहीं है। मूसा बयान यहां पर कर रहा है कि तेरे बेटे बेटियां पैदा होंगे पर वो सब तेरे ना रहेंगे, क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। और जो असीर होता है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। जो कैदी होता है, जो गुलाम होता है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। जिसने उसे कैद में डाला होता है वो उसे चला रहा होता है। परसों हम एक जगह थे बैठे हुए कुछ लोग, तो एक बाप जो है मफलूज है, रो रहा था, और वो बता रहे थे कि उसका बेटा जो है आइस का नशा करता है, और वो कह रहा था कि मैं अपने बाप को मार दूंगा अगर ये पैसे नहीं देगा। मफलूज बंदे को मैं तकिया लूंगा, ये सोया होगा, मैं इसके ऊपर रख दूंगा, इसे मार दूंगा, और फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। ये वो बेटा नहीं कर रहा था, असीरी करवा रही थी उससे। जिस चीज का वो कैदी है, नशा, जिस चीज का वो गुलाम है, वो उससे करवा रही थी। तो वो वजह क्या हुई? क्योंकि बाप ने जांफशानी से खुदा की बात को नहीं माना। इसलिए ये जो 41वीं आयत की जो लानत है ना, और भी बहुत सारी लानतें हैं, लेकिन क्योंकि हम सीख इन दिनों रहे हैं बाप के बारे में, माँ बाप के बारे में, तरबियत के बारे में, इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को जो है रखा हुआ था।
تو بنیادی طور پر موسیٰ صرف باپ سے مخاطب نہیں ہے، ماں باپ سے مخاطب ہے. تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی اور وہ سب تیرے نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. خدا کہہ رہا پر تیرے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں گی، پر مگر لیکن. آج کتنے گھر ہیں جہاں مائیں کہتی تو نہ ہی ہوندا تے چنگا سی. جب مائیں غصے میں آتی ہیں، باپ غصے میں آتا ہے، بچے نافرمان ہیں، بچے جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں بلکہ بوجھ بنے ہوئے ماں باپ پر، تو ماں باپ پھر دکھ میں کہتے ہیں تو نہ ہی ہوندا تے چنگا سی. اس کی وجہ یہ ہے پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اپنے بچوں ماں باپ کے رہے نہیں. انہیں ماں باپ کی پین، درد، فیلنگز کا احساس نہیں ہے، اور صرف وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جب اس حصے کو ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں زوردار جھٹکا نہیں لگتا کہ جن خوبصورت بچوں کو آپ پال رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، آپ کی نافرمانی کی وجہ سے خدا ان کے دل سخت کر دے گا اور وہ آپ کے نہیں رہیں گے. انگریزی میں اس کو لکھا ہے but thou shall not enjoy them. ماں باپ کیسے بچوں کو انجوائے کرتے ہیں؟ جب بچہ سیلری لے کر باپ کے ماں کے ہاتھ پہ رکھے تو ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ جناب آج کمائی کا آ رہی ہے. ایسے انجوائے کرتے ہیں نا. جب بہو کھانے بنا کر سسر کو اور ساس کو کھلائے، یہ انجوائمنٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خدمت کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ ان کی کمائی کو انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ کب ہے؟ جب آپ خدا کی بات، خدا کے حکم جن کو وہ آپ کو دیتا ہے، جاں فشانی سے ان پر عمل کرتے ہیں، تب یہ برکت آئے گی. وہ آپ کے پاؤں دھوئیں گے، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی بہو آپ کے آگے پیچھے، آپ کے بیٹے آپ کی خدمت کریں گے. وہ نشے سے بچے رہیں گے، وہ قرضوں سے بچے رہیں گے. آپ اور باپ کے بچے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیں گے. آپ کے گھر میں جو ہے وہ سکون ہوگا، محبت ہوگی، صلح ہوگی. لیکن جب جو ہے خاندان میں جب بچے اسیر ہو جائیں گے تو گھر میں صلح نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ہمارے بچے ہمارے نہ رہیں، یہ ایک برکت کی بات نہیں ہے. آج معاشرے میں اگر آپ دیکھیں نا تو بچے جو ہے ماں باپ کے ساتھ اکھڑے پن سے بات کریں گے، لیکن یہی وہ رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، آنٹی جی، انکل جی، ایسے خوشی سے بات کریں گے کہ آنٹی انکل تے اسمان تے چڑھے ہوں گے، تو ماں باپ بچارے کچھ کسی قابل نہیں ہوں گے. ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے وہ، لیکن دوسروں کے وہ تلوے بھی چاٹ رہے ہوں گے، ان کے لیے پیسہ بھی خرچ کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو گئے ہیں، قیدی ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ غلام ہو گئے ہیں. خدا کی برکت نہیں رہی ماں باپ پر، اس لیے یہ ہو رہا ہے. کئی بار میں خود سے بھی سوال کرتا ہوں، کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد سے خوش نہیں ہیں، اور آپ کو ایک بڑی تعداد ایسے ماں باپ کی ملے گی جو اپنی اولاد سے خوش نہیں ہیں. ایک بڑی تعداد، کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، کہیں نہ کہیں ان کے بچوں نے انہیں رد کیا ہے، ان کی عزت نہیں کی ہے، وہ اندر ہی اندر دکھی ہیں، وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بچے ان کے نہیں رہے. میرے عزیزو، خدا نے اولاد ایک عظیم برکت کے طور پہ دی ہے. پیارے والدین، اولاد خدا نے ہمیں ایک عظیم برکت کے طور پہ دی ہے. جب والدین خدا کے ساتھ نہیں چلتے، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خاص کر باپ، تو یہ برکت جو ہے وہ لعنت میں بدل جاتی ہے. بہت ساری مثالیں بائبل مقدس میں ملیں گی جو ایسے باپ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے تھے، ان کی اولاد کیسی تھی، اور ایسے باپ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تو ان کی اولاد کیسی ہوئی.
تو ایسے ماں باپ جو خدا کی بات نہیں مانتے، خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کی اولاد اسیری میں، غلامی میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں تو بہت سے بچوں کو مختلف طرح کی ابلیسی غلامی میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ 20 سال پہلے نوجوان ایسے نہیں تھے، 20 سال پہلے نشے کی حالت بھی ایسی نہیں تھی، 20 سال پہلے یہ جسمانی بے روی ایسی نہیں تھی، بیٹیوں بیٹوں کے بھاگنے کی شرح بہت نیچے تھی، 20 سال پہلے نافرمانی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اگر اب آپ غور کریں تو اب یہ ہمارے جو بچے ہیں اسیر ہو گئے ہیں، غلام ہو گئے ہیں، نشے کے غلام ہو گئے ہیں، ناجائز تعلقات کے غلام ہو گئے ہیں، جادوگری کے غلام ہو گئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور یہ ساری غلامی اور اسیری کہلاتی ہے۔ جیسے دشمن ملک کی فوج کسی ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہماری اولاد پر ابلیسی قوتیں قبضہ کر لیتی ہیں، ان کے دل خراب کرتی ہیں، ان کو نشے میں ڈالتی، انہیں قرضوں میں ڈالتی، انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بہت سارے لاکھوں بچے، مسیح قوم کے لاکھوں بچے، خوبصورت نوجوان، قدآور نوجوان، جو بڑے قیمتی نوجوان بن سکتے تھے، صرف ماں باپ کے خدا کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اسیری میں چلے گئے۔ خدا نے اپنا ہاتھ دور کر لیا، اور جب خدا ہاتھ دور کرتا ہے تو پھر شیطان کو ڈائریکٹ ایکسیس مل جاتا ہے، وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے دوسری چیزیں کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، خدا کی بات نہیں مانتے، چونکہ باپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اچھا، باپ کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے آج ایک ذمہ داری کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ملاکی 2 باپ اس کی 7ویں آیت۔ اس ذمہ داری کے بارے میں کئی باپ بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الفاج کا رسول ہے، پیغام دینے والا، بھیجا ہوا کاہن، خادم، پاسٹر۔ اب کاہن کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اس کے لب جو ہے معرفت کو علم کو، معرفت کا مطلب جاننا ہے، اس کے منہ سے جانکاری نکلے۔ اچھا، جسے خود نہیں پتا وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ اب کاہن جو ہے وہ خدا کے کلام کی بات کو لیتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور دوسروں کو بتاتا ہے، مطلب خدا کی شریعت، خدا کے احکام کو جانتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ کاہن کی ذمہ داری ہے۔ جیسے میں ہر اتوار آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں، کاہن خدا کا پیغام دینے والا شخص ہے۔ اس کے لیے بہتر لفظ ہے کاہن خدا کا نمائندہ ہے۔ اس کے لب جو ہیں معرفت کو محفوظ رکھیں۔ پہلا کام کیا ہے اس کا؟ کہ علم اسے ہو، اس کے لبوں سے خدا کے کلام کا علم نکلے، خدا کی بات نکلے۔ نمبر 2، اس کا گھرانہ اور بچے اس کے منہ سے خدا کا بیان سنیں۔ نمبر 3، وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ جس طرح ایک کاہن کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے، اسی طرح باپ اپنے گھر کا کاہن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو باپ ہے وہ اپنے گھر کا کاہن ہے، وہ اپنے گھر کا خادم ہے۔ اس کے لب جو ہے معرفت کو محفوظ رکھے، علم کو، خدا کے کلام کا باپ کو پتا ہونا چاہیے، اور وہ خدا کے کلام کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بیان کرے، اور وہ اپنے خدا کے گھر کا نمائندہ ہو کر کام کرے۔ یہ کاہن کی ذمہ داری ہے۔ اور جب کاہن اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے،
آپ تصور کریں ایک پاسٹر جسے خود کلام نہیں آتا وہ دوسروں کو کیا کلام سکھائے گا؟ ایک باپ جو گھر کا کاہن ہے جو خود کلام کو نہیں جانتا، کیا وہ اپنے بچوں کو کلام بیان کر سکتا ہے؟ اور اسے کلام کا کب پتہ چلے گا؟ جب وہ چرچ آئے گا۔ کیوں ابلیس باپ کو چرچ نہیں آنے دے رہا؟ وہ کہتا تو ٹر جا، بچے نہ لے کے ٹر جا۔ چرچ میں زیادہ تعداد آج خواتین کی ہے۔ باپ، خدا نے کس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے؟ باپ کو۔ کس کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے لبوں کو معرفت استعمال کرے، معرفت اس کے منہ سے نکلے، اس کے منہ سے کلام نکلے، علم کی باتیں نکلے، سکھائے اپنے بچوں کو، باپ کو۔ خدا نے کس کو کہا ہے جی تو اپنے گھر کا نمائندہ ہے؟ باپ کو۔ تو جب ساری ذمہ داری خدا نے باپ کو دی ہے، اب باپ خود چرچ آتا نہیں، جس نے رہنمائی کرنی ہے، جس نے کلام بچوں کو سنانا ہے، جس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جس نے بچوں کو سکھانا ہے، جس نے بچوں کو بری چیزوں سے نکالنا ہے، جب وہ نہیں سیکھا ہوگا تو وہ دوسروں کو کیسے سکھائے گا؟ آپ اپنے ارد گرد تجزیہ کریں، آپ جائزہ لیں، وہ گھرانے جس کا سربراہ چرچ آتا ہے ان کی حالت چینج ہوگی ان سے جو سربراہ چرچ نہیں آتے۔ جس گھر کا سربراہ مرد خدا کے گھر آتا ہے، خدا کے حضور جھکتا ہے، خدا سے سیکھتا ہے اور اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اس گھر میں خوشحالی، سرفرازی، نور، صحت، صلح، سلامتی، ایکا، اتحاد یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور جس گھر کا سربراہ چرچ نہیں آتا، خدا کو اپنا آپ نہیں دیتا، وہ گھر سٹرگل کرتا رہتا ہے، قرضوں میں، پیسے کی کمی، آتا بہت ہے لیکن سمجھ ہی نہیں آتی گیا کہاں ہے، پیسے کی کمی رہتی ہے۔ اگر ایک دن سربراہ خدا کو دے گا نا تو خدا اس کے دوسرے دنوں کا بندوبست کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اسرائیلیوں کے بارے میں سیکھیں۔ اسرائیلی جو خداوند کا سبت ہے اسے پاک مانتے، کام پہ نہیں جانا، خداوند کے دل کو خدا کے لیے مخصوص کرنا ہے، اور مرد خاص طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ دیکھیں، برکت۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے، ہم کہتے ہیں اگر اتوار کو میں چرچ جاؤں گا تو میرے گھر کا چولہا نہیں جلے گا، اور پھر بھی ہمارے حالات خراب ہیں۔ سربراہ خدا کے پاس آئے گا تو خدا سربراہ کو برکت دے گا، اور وہ برکت اس کے بچوں، اس کے بچوں، اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو یہ خدا کا قدرت والا پیغام ہے۔ نکالے ذرا ہوزیا 4 باب 6 آیت۔ اگر کاہن اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب باپ اپنے ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو گئے۔ عدم معرفت کیا ہے؟ علم کی کمی، اور معرفت کیا؟ علم، جاننا۔ جب کاہن علم کی کمی میں ہوتا ہے تو لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، ترک کیا، تو نے معرفت کو قبول نہیں کیا، علم کو قبول نہیں کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے وہ باپ جو معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر نہیں آتا، خدا کو رد کرتا ہے، معرفت کو رد کرتا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ آپ سمجھ آ رہی ہے اولاد کیوں بگڑ گئی، اولاد کیوں نشے میں پڑ گئی، کیوں خدا نے ہماری اولاد کی حفاظت نہیں کی، اسے پروٹیکٹ نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے باپ نے، سربراہ نے معرفت کو رد کیا، خدا کے کلام کو رد کیا، خدا کے گھر کو آنے کو رد کیا،
تو خدا نے بھی کہا کہ میں نے بھی تجھے کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اور پھر خدا آخر میں کہتا ہے کہ میں تیری اولاد کو، میں تجھے خدا کی شریعت کو تو بھول گیا، اس لیے میں تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. چھوٹی سزا ہے، بہت بڑی. کہیں نہ کہیں باپ خود اس کا ذمہ دار ہے، ہمیں دوسروں پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خدا کا قدرت والا پیغام باپ کے لیے ہے. خدا چاہتا ہے کہ باپ خاندان کا کاہن بن جائے، وہ معرفت لے اور آگے معرفت دے، وہ معرفت لے، علم لے بائبل کا اور آگے اپنے بچوں کو دے، علم لے اور بچوں کو دے. خدا چاہتا ہے کہ باپ خدا کی معرفت کو رد نہ کرے. خدا اگر باپ جو کاہن ہے خدا کی معرفت کو رد کرے گا تو خدا کاہن کو رد کر دے گا. میں تیری کہانت تجھ سے لے لوں گا، اور پھر خدا کہہ رہا ہے میں تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا. کیسی خطرناک سزا ہے یہ خوف زدہ کرنے والی بات نہیں ہے ماں باپ کے لیے کہ بچے اپنے نہ رہیں، پھر خدا جو ہے کہانت ہم سے لے لے. آج کے دور میں ایک اور بڑا پرابلم ہو، کہانت سے مراد اختیار چھن گیا نا. آج ماں باپ بچے بن گئے ہیں اور بچے ماں باپ بن گئے. جناب ماں باپ اپنے اختیار کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے. وہ کہتے جی سر جی کی کریے ساڑی گل ہی نہیں مانتے. یہ سادہ سا جملہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، لیکن ایسے ہوگا نہیں. خدا ایک دن ہم سے پوچھے گا. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے خدا نے رد کر دیا ہے. اس لیے ہماری اولاد کو بھی خدا نے بدل دیا ہے. خدا کہہ رہا ہے میں تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. آخر میں ملاکی 4 باب اس کی 5ویں 6 آیت، دیکھو خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا. مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں. خدا کہہ رہا ہے کہ آخری ایام میں ایسا کروں گا. 2 ہی رستے ہیں ہمارے پاس، ہم خاندانی رشتوں کو بحال کریں اور جیتے رہیں. باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، باپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو دوبارہ سے جوڑے، باپ خدا کے گھر آئے اور جو سیکھے وہ اپنے بچوں کو سکھائے. پہلا رستہ یہ ہے. دوسرا رستہ یہ ہے ہم خاندانی رشتوں کو ویسا ہی رہنے دیں. بچے بگڑے رہیں، بیٹیاں بگڑی رہیں، ہم وہ سارا کچھ نہ کریں، خدا کی بات بھی نہ مانیں، خدا کے ظلم فروتنی بھی نہ کریں، اپنا دل بھی نہ بدلیں اور خدا کی لعنت کے نیچے تباہ ہو جائیں. یا تو خدا کے پاس آ جائیں اور خدا ہمارے گھر کو بحال کر دے، یا خدا سے دور رہیں اور پھر لعنت کے نیچے ہی رہیں. منزل کا تعین باپ نے کرنا ہے. خدا اور کلام کی فرمانبرداری کریں گے برکت آئے گی، خدا کی اور کلام کی نافرمانی کریں گے تو لعنت آئے گی. جب ہم اعمال 3 باب 19 آیت پڑھتے تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. تازگی کے دن آئے. ہاللیلویہ. تازگی کے دن کیسے آئیں گے؟ جب ہم توبہ کریں گے اور رجوع لائیں گے، خدا کی طرف واپس آ جائیں گے. خدا غلطی ہوئی ہے. جب باپ کہے گا خدا باپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں واپس تیرے حضور آتا ہوں، اور وہ ارادہ کرے گا کہ میں نے خدا کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہر اچھی بخشش کامل انعام خدا کی طرف سے ملتا ہے اور یہ نوروں کی باپ طرف سے ہے، جس میں نہ تبدیلی آتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے. اگر ہم اگر توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں تو خدا ہمارے گناہوں کو مٹائے گا اور پھر خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے. آمین. متی 13 باب 15 آیت، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے. چربی چھانے سے مراد کیا ہے؟ یہ سنتے ہیں پر نہیں سنتے، سنتے ہوئے نہیں سنتے، سمجھتے نہیں ہیں، کلام پر عمل نہیں کرتے. لیکن کیونکہ
इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। मत्ती 13 बाब उसकी 15वीं आयत। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर क्या छा गई है? चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। शिफा का जो बिब्लिकल तरीका है, वो चाहे जिस्मानी बीमारी है, चाहे रूहानी बीमारी है, चाहे खानदानी बीमारी है, चाहे माली बीमारी है, वो यही है कि हम जो हैं आंखों से मालूम करें, कानों से सुने, दिल से समझें और रजू लेकर आ जाएं, फिर खुदा शिफा देगा। आमीन। अगर हमारे दिलों पर चर्बी छाई रहेगी, हम कानों से ऊंचा सुनेंगे, मतलब सुन ही नहीं रहे, और अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और हम अपनी आंखों से मालूम ही नहीं करेंगे, रजू नहीं लेकर आएंगे, तो फिर हम कभी भी खुदा के हजूर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि अगर आंखों से मालूम करेंगे, कानों से सुनेंगे और दिल से रजू लेके आएंगे, दिल से समझेंगे और रजू लाएंगे, तो खुदा कहता है मैं उनको शिफा बख्शूंगा। आमीन। खुदा फिर क्या करेगा? हमें शिफा बख्शेगा। आए इस बात को समझें। बाप की कामयाबी से नस्लें तरक्की कर सकती हैं। आप ये ना कहना अब मुझे कि सर जी साड़ी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं तो कह के थक गई, कोई एक दो बीबी होएगी, दूजे तो सारियां नहीं। आजकल खवातीन ने कब्जा किया है मर्दों पर। अगर आपकी बहुत दूसरी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो सकती हैं, जूते जोड़े दूसरे, इथे जाना इथे नहीं जाना, तो हम चर्च लाने में भी सरबराह की मदद कर सकते हैं। आमीन। मैं खुश हूं कि बहुत सारे सरबराह, हाथ उठाएं जो सरबराह हैं घर के, जो बाप हैं, हाथ उठाएं। बाप, वेरी गुड। कितने बाप यहाँ हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुश हूं। जोरदार तालियां बाप के लिए बजाएं। आप इस तरफ से वो हाथ उठाएं जो अकेले आए हैं, बाप नहीं आ सका, मर्द नहीं आ सका, मतलब कंवारी लड़कियां नहीं, शादीशुदा, साथ जो है वो शोहर नहीं आ सका, ऊंची उठाएं, कोई बात नहीं। वेरी गुड। अब आपका चैलेंज है, देखें हम मिलकर अपने जो मसीह का बदन उसकी तरक्की कर सकते हैं। हमने सीखा है अगर सरबराह मार्फत हासिल करेगा और फिर आगे देगा तो ऑटोमेटिकली तरक्की आना शुरू हो जाएगी। आमीन। तो आप जो आई हैं खुदा की बेटियां और आपके शोहर नहीं आ सके, कोई बात नहीं, आप उन्हें कायल करें, उनकी इज्जत करें। बाइबल में लिखा है बीवियों अपने शोहरों की इज्जत करो, उनकी इज्जत करें, उनकी ताबे रहें, उनसे प्यार करें और अपना मसीही चाल चलन उन्हें दिखाएं। आपके मसीही चाल चलन की वजह से आपका शोहर बच जाएगा। ये नहीं कहा जाता लड़ाई करनी है तेरी वे तुमने हाथ खड़ा करना पिया उत्ते अज उथे भाई साहब ने सब दे सामने मैंने पूछ लिया सी और घर जाके उथे जनाब फायरिंग हुई होए और फिर वो मुझे कहें कि भाई साहब ये क्या कर दिया आपने। हमने मसीही किरदार को दिखाना है। आमीन। आज बहुत सारे शोहर इसलिए भी चर्च नहीं आ रहे, वो पता कहते हैं जब आप घर में जाकर मसीही किरदार नहीं दिखाती, आप गुस्सा करती हैं, खिदमत नहीं करती, तो वो कहते हैं मैं रहा इंदे चर्च तो तेनू नहीं बदल सके तो मैनू किधर चर्च बदलना है। तो वो आपकी वजह से गवाही खराब हो जाती है। तो हमने क्या करना है? मोहब्बत करनी है, बर्दाश्त करना है, ताबेदारी करनी है, दुआ करनी है और उन्हें इनकरेज करना है, दलेरी देनी है। और ये आयतें जो मैंने पढ़ी हैं ये सुनानी है। क्या साडा फायदा है? छोटे छोटे साडे बच्चे ने जे असी होण खुदा दी गल मान लई ते कल नूं ये बच्चे बड़े अगे वधणगे ते साडा घर भी खुदा दे विच बरकत पाएगा। तो जो अगर हमने नहीं मानी तो फिर ये भी असीर हो जाएंगे। और मेरा ईमान है जब कलाम के हवाले दे देकर आप समझाएंगे तो वो खुद खुदा के घर में आएंगे। आमीन, हालेलुया। और जो मर्द हजरात हैं जिनके दोस्त हैं, साथी हैं, उनके पास बैठे, आप उन तक ये पते की बात पहुंचाएं, उन्हें बोलें भाई ये बरकत हमारे साथ जुड़ी हुई है, खुदा ने सरबराह को, बाप को ये बरकत दी है, हमने खुदा के पास आना है, फिर ऑटोमेटिकली हमारा घराना, हमारे घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी।
हालेलुया। इस तरह खुदा का फजल हम पर बढ़ता जाएगा और हम और ज्यादा खुदा में बढ़ेंगे। कितने हैं जो इस बात का आज इरादा करते हैं कि वो अपने घरानों को नाकाम नहीं होने देंगे, नाकाम नहीं होने देंगे। वो खुदावंद के हजूर आएंगे और खुदावंद के हजूर काम करेंगे, दुआ करेंगे और बहुतों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। आमीन। अगले इतवार हम बाइबल मुकद्दस में और ऐसी मिसालें देखेंगे। आपने जरूर आना है। कोशिश करें आप सरबराहों को लेकर आए, जो घर का सरबराह है वो चर्च आए और वो सीखे, और जब वो सीखेगा तो आपके घरों की हालत बिल्कुल बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको और बढ़ाएगा और तरक्की देगा और सरफराज करेगा। अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए दुआ करें।